الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے محترم بھائیوں، محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ان 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جو ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز الشرک باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اور دوسری چیز سحر، جادو ہے۔ میرے محترم بھائیوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر وَيَظُنُّونَ أَنَّهُ حَرَامٌ فَقَدْ۔ تم دیکھو گے بہت سارے لوگوں کو، تم دیکھو گے بہت سارے لوگ کفر کا معاملہ کر لیں گے، حقیقت میں وہ گمراہ ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جادوگری کا عمل بس ایک حرام چیز ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُ كُفْرٌ، اور وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ جادوگری کا یہ عمل نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کفر سے بچائے اور ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر جادو زدہ مسلمان کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحمت سے اسے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کے ساتھ جادوگری کا معاملہ کرنا، ان کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا اور کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگروں سے تعلقات کو قائم کرنا، ان سے تعلق کو جوڑنا، ان تمام چیزوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ غور سے سنیں ان باتوں کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ مدمن الخمر، ان میں سے پہلا شرابی جو شراب پیتا ہے اور ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ وقاطع الرحم، دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ وہ مصدق بالسحر، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جادوگروں کے پاس جاتا ہو، جادوگروں کو سچا سمجھتا ہو اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہو۔ یہ 3 قسم کے آدمی جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شریعت اسلامیہ کے تمام علماء کے پاس یہ مقرر شدہ حقیقت ہے کہ جادوگری کا علم حاصل کرنا، جادوگری سیکھنا، جادوگری سکھانا اور اسی طریقے سے جادوگروں کے ساتھ جادوگری کا تعامل کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اسے کفر کہا گیا ہے، اور جادوگری بذات خود یہ کفر ہے، اور جادو کا علم بغیر کفر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک جادوگر جب جادو کا علم سیکھنا چاہتا ہے یا سیکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانیوں کو انجام دیتا ہے۔
ایک جادوگر جادو کا علم سیکھنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کریم کی وہ توہین کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو ناپاک جانوروں کے خون سے لکھا جاتا ہے، اور عورتوں کے ناپاک خون سے قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک جادوگر اپنے جادو میں زور لانے کے لیے، شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے وہ قرآن حکیم کی اتنی بڑی توہین کرتا ہے کہ قرآن حکیم کو ناپاک جگہوں پر لے جا کر کے پھینکا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور شیطان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک جادوگر اپنے محارم کے ساتھ، یعنی وہ رشتے، وہ عورتیں جن عورتوں کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا حرام کہا ہے، ان عورتوں کے ساتھ وہ بدکاری کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان عورتوں کے ساتھ زنا اور لواطت کے فعل کو انجام دیتا ہے۔ اور میرے دوستوں، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرے اور شیطان کو راضی کرے، ایک جادوگر اس کو انجام دیتا ہے۔ جب جا کر کے ایک شیطان اس سے راضی اور خوش ہو کر کے اس کے لیے کچھ خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسے جادو کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں، یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں۔ اس سے بھی بڑا بدبخت مسلمان کون ہو سکتا ہے جو اپنے مسلمانیت کا دعویٰ کرے، اپنے اسلام کا دعویٰ کرے، اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، اور پھر ایسے جاہلوں کے پاس، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو حل کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، شیطان کو سجدے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ جانوروں کو شیطان کا نام لے کر کے شیطان کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بالوں میں، رسیوں میں، دھاگوں میں گرہ اور گھانٹیاں باندھ کر کے اس میں کچھ کلمات اور منتر پڑھ کر کے پھونک مارتا ہے تو اس نے سحر کیا، اس نے جادو کیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَن سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ وَمَن تَعَلَّقَ تَمِيمَةً وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا أُكِلَ إِلَيْهِ، اور جو شخص اپنے جسم پر کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا، اور وہ اسی کی طرف اسی کے تابع کر دیا جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذوں کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمَن تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، جس کسی مسلمان نے اپنے گلے میں، اپنے رٹھے پر، اپنے کمر پر یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے میں تعویذ باندھی، اس نے شرک کیا۔ اور آپ جانتے ہیں گزشتہ جمعہ میں ہم نے بتلایا تھا کہ اگر ایک مشرک مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنایا۔ اور جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا حرام ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ نہ پہنے، تعویذ سے بچے، تو لوگ خیل و خال کرتے ہیں، لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور علماء کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی عالم کے قول کو پیش کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا وہ انکار کر دے۔ اجی حقیقت میں تو فرما برداری، حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن لینے کے بعد اپنے کالے کرتوتوں سے توبہ کر لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرے، توبہ کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ان جادوگروں کے پاس جانا، ان سے اپنے مسائل کا حل کرنا یا پھر ان جادوگروں سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا، اس سے ڈراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيَّرَ لَهُ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ غور کریں ان باتوں پہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيَّرَ لَهُ، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے جو فال کھولتا ہے یا فال کھلواتا ہے، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهِّنَ لَهُ،
اور ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جا کر کے وہ کہانت کرتا ہے۔ کوئی آدمی کہانت کرے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یا پھر کوئی دوسرا آدمی جا کر کے کسی کاہن کے پاس کہانت کرواتا ہے۔ کہانت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اندیکھی چیزوں کی خبر کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کا فیوچر کیسے بننے والا ہے، اس کے بزنس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، جس لڑکی سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے وہ لڑکی اس کے لیے کارآمد فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یعنی جو چیزیں ابھی ہونے والی نہیں ہیں، ابھی ہوئی نہیں ہیں، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ وَمَنْ سَحَرَ، اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سحرا، وہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سحرا او سحر لہ، یا ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرتا ہے یا پھر جادو کرواتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اتنی بڑی بھیانک وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی عراف کے پاس جا کر کے، کسی نجومی کے پاس جا کر کے، کسی جادوگر کے پاس جا کر کے اس کی باتوں کو اس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتا ہے اور اس کی باتوں کو سچا سمجھتا ہے، اس کو سچا سمجھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا شخص ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یعنی اس نے قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، سنتوں کا انکار کر دیا۔ ایسا شخص مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف حرام اور ناجائز ہیں بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ سے جب جادوگری کے اس گھنونے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جادوگروں کے پاس جانا، جادوگروں کو سچا سمجھنا، ان کی باتوں کو تصدیق کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جادوگروں کو اللہ کا نافرمان قرار دیا ہے، جادوگروں کو جھوٹا قرار دیا ہے، جادوگروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا متبع اور فرما بردار قرار دیا ہے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیں مسلمانوں، بھلا بتائیں جو شخص شیطان کا متبع ہے، جو شخص شیطان کا فرما بردار ہے، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کے سامنے سجدے کرتا ہے، بھلا ایسا شخص کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اور کیسے مسلمان اپنے حالات کو لے کر کے، اپنے مسائل کو لے کر کے اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ قابو پا لینے پر جادوگر کی گردن اڑا دی جائے، شریعت اسلامیہ میں جادوگر کی سزا قتل بتایا گیا ہے۔ ایسا شخص جو معاشرے کے اندر شریعت اسلامیہ نے اس کے خون کو حلال قرار دیا ہے، تو پھر مسلمان کیسے اس کے پاس اپنے مسائل کو لے کر کے جا سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، لیکن مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اس فانی دنیا کے اندر اور اس فانی دنیا کے اغراض و مقاصد کے خاطر، اس فانی دنیا کے فانی دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کی خاطر ایک مسلمان اپنے ایمان کو بیچ کر کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف مکاری کرتے ہوئے ان جادوگروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر کے وہ اپنے بھائیوں پر جادو کرائے، تو برادران اسلام یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا اور سب سے نقصان دہ سودا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، عام طور پر معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائی جائیں تو جادو کرانے کے جو اہم اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب حسد اور جلن ہے۔ جو جادو کراتے ہیں ایک دوسرے پر لوگ، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ حسد اور جلن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حسد اور جلن یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈراتے ہوئے، امت کو اس سے ڈراتے ہوئے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لوگوں تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض و کینہ کپٹ نہ رکھو،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کسی مومن بھائی کو مال و دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، جہاں وہ منصب عطا فرمایا ہے، خوبصورت بیوی عطا کیا ہے، نیک بچے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اس کو اچھی نوکری عطا فرمائی ہے، تو ایک دوسرا مومن اپنے مومن بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ایک مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے۔ مومن اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر کے حسد و جلن نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریفہ کے اندر فرمایا، لا تحاسدوا، لوگوں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اپنے دلوں میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بغض نہ رکھو، بلکہ تم سارے کے سارے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایاکم والحسد، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، کما تاکل النار الحطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حسد سے بچو، لوگوں حسد سے بچو، بغض سے بچو، کینہ کپٹ سے بچو، عداوتوں سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد اتنی بھیانک چیز ہے کہ یہ تمہارے نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حسد کرنا، جلن کرنا، یہ ایسے ہی ہے گویا اپنے نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے کے مانند ہے، اپنے نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے کے مانند ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج کچھ لوگ دنیاوی مفاد کے خاطر حسد اور جلن کی آگ میں جل کر کے اپنے ہی مومن بھائیوں کے حق میں مکاریاں کرتے ہیں، اور ان کے خلاف جا کر کے جادوگروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کر کے حسد اور جلن کی آگ میں جل کر کے اپنے ہی مومن بھائیوں پر جادو کروا دیتے ہیں۔ جادو کروانے کی وجہ سے اس کی صحت برباد ہو گئی، اس کا بزنس برباد ہو گیا، اس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا، اس کا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن اے حسد کرنے والے، اے جلن کرنے والے، اے جادو کرنے والے، اس میں تیرا کیا فائدہ ہوا؟ اس میں تیرا کیا فائدہ ہوا؟ تمہاری حسد اور جلن کی آگ میں جل کر کے اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا بزنس برباد ہو گیا، اس کے بیوی بچے دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، اس میں تمہارا کیا فائدہ ہوا؟ مومن تو وہ ہوتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مومن دوسرے مومن کی ترقی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو نعمتیں تو نے میرے اس مومن بھائی کو عطا فرمائی ہے، اے اللہ تو اس پر بھی قائم رکھنا اور ایسی ہی نعمتیں مجھے بھی عطا کرنا۔ یہ مومن کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، معاشرے کے اندر جادوگری کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب انتقام اور بدلہ بھی ہے۔ انتقام اور بدلے کی آگ میں بھی لوگ جادو کروا دیتے ہیں۔ آدمی کسی سے جب نقصان اٹھا لیتا ہے، آدمی جب کسی سے مصیبت اور پریشانی میں آ جاتا ہے، مصیبت اور پریشانی کو اٹھا لیتا ہے، تو اس کے دل کے اندر انتقام اور بدلے کی آگ جلتی ہے، آگ جلتی ہے۔ اور ایسی صورت میں جب آدمی اپنے تمام داؤں کو آزما لیتا ہے، تو تمام داؤں کو آزما لینے کے بعد انسان کسی کے بہکاوے میں آ کر کے جادوگروں سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کے اپنے ہی مومن بھائی پر وہ جادو کروا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انتقام یہ بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، بدلہ لینا یہ بذات خود اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 کے اندر مومن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اگر ایک مومن، اگر ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کسی مومن بھائی کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اس سے بدلہ نہیں لیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن اس کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے،
کیسے کیسے ستم برسائے گئے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے خاطر بدلہ نہیں لیا۔ جو شخص اپنے آخرت کو اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے نظروں کے سامنے، اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی بسر کرتا ہے، وہ کبھی بھی بدلے کی آگ میں نہیں جلتا، بلکہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اور جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ بھی اسے معاف کر کے اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اگر حقیقت میں انتقام لینا چاہتے ہیں، حقیقت میں بدلہ آپ پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ پر جیسے ظلم ہوا ہے، آپ کو کسی شخص نے جیسے مارا ہے، آپ بھی اسے ویسے ہی اسی طریقے سے اتنا ہی ماریں گے، یہ انتقام ہوگا۔ لیکن اگر آدمی انتقام کے جذبے میں آ کر کے آدمی حد سے تجاوز کر جائے تو یہ انتقام نہیں، ظلم ہوگا، اور ظلم کل قیامت کے دن ظلمات بن کر کے تمہارے سامنے آئے گا، یہ تاریکیوں کا باعث بننے والا ہے۔ بھلا بتائیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر کسی ظالم کو اس کے ظلم سے زیادہ بدلہ دینا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آدمی بدلے اور انتقام کے آگ میں جل کر کے اپنے ہی بھائیوں پر جادو کروا دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کے بزنس کو تباہ و برباد کر دے، اس کے گھر کو تباہ و برباد کر دے، تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کروانا، جادوگروں کے پاس جانا اور ان سے جادوگری کا کوئی تعلق رکھنا، یہ انسان یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، من عطا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس جا کر کے اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اس کو سچا سمجھتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ڈرو مسلمانوں ان چیزوں سے، یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو جادو کروا دیا، اس پر جادو ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، تو میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے شریعت اسلامیہ کے اندر جادوگروں کے پاس جا کر کے جادو کرانا ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے جادوگروں کے پاس جا کر کے جادو کا علاج کرنا بھی شریعت اسلامیہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ تو ایسا شخص کیا کرے جس پر جادو ہو چکا ہے، جادو کا اثر ہو چکا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جس طریقے اگر مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے ساتھ جادو کا یہ گھنونا عمل ہو چکا ہے، تو شریعت اسلامیہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر وہ پاک تعلیمات موجود ہیں جن پر عمل کر کے ایک جادو زدہ شخص جن پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اپنے اوپر ہوئے اس پریشانی کو وہ دور کر سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس آدمی پر جادو ہوا ہے اسے مسحور کہتے ہیں، یعنی جادو زدہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم پر جادو ہوا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور ہم پر جادو کا اثر ہوا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث جس کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کر دیا، یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، حتی کانا یخیل انہ یفعل الشیء وما یفعلہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھیانک قسم کا جادو کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتے، کوئی چیز کرنے کے لیے جاتے، مگر وہ چیز کر نہیں پاتے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے، اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا کہ آپ اپنی حاجت پورا کر سکتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر اس کی قدرت نہیں پاتے تھے، اس کی قدرت نہیں پاتے تھے۔ یعنی ایک جادو زدہ آدمی پر جب جادو ہو جاتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان پر جادو ہوتا ہے یا جادو کا اثر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خیال بدل دیا جاتا ہے، خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، خیال اس کا بدل دیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر یاد رکھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پر جادو کا اثر اس کے اعمال کے مطابق اور اس کے گناہوں کے مطابق ہوگا۔ جتنے اس کے برے اعمال ہوں گے، جتنا آدمی گنہگار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس پر جادو کا اثر ہوگا، جتنا آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی کم اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں بہت سارے اہل علم جو جادو کا علاج کرتے ہیں وہ مزید کچھ اور باتیں یہاں پر بتاتے ہیں۔ تو جادو، جس مسلمان پر جادو ہوتا ہے، جس انسان پر جادو ہوتا ہے، اس کی کچھ کیفیتیں اس طریقے سے بھی ہوتی ہیں یا اس پر کچھ ایسی بھی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں یعنی معدے میں تکلیف کی شکایت محسوس ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں ملتی۔ ایسے ہی جس پر جادو کیا گیا ہے اس کا دل گھبرایا سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہوتی ہے اور اس کے سانسوں میں توازن نہیں رہتا اور ڈاکٹروں کے پاس اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے جس پر جادو کیا گیا ہے، جادو زدہ آدمی اکثر اپنے سر میں درد کی شکایت محسوس کرتا ہے اور یہ شکایت اثر کے بعد سے اور بڑھ جاتی ہے، اور دواؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو مسحور پر طاری ہوتی ہیں وہ زیادہ بھولتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جادو زدہ آدمی ایسی جگہ پر اپنے وقت کو زیادہ گزارنا پسند کرتا ہے جہاں پر شیاطین اور جنات کا بسیرا ہوتا ہے، مثلا حمام میں، بیت الخلاء میں وہ جا کر کے زیادہ بیٹھنا، وہاں پر وقت کو زیادہ گزارنا پسند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جادو زدہ آدمی قرآن مجید کو سننا بالکل پسند نہیں کرتا، گانوں کو بڑا شوق سے سنے گا، میوزک بڑا شوق سے سنے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جادو زدہ آدمی کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے ابھی بتایا ہے یہ بغیر جادو کے بھی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہیں، بغیر جادو کے بھی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک انسان یہ جادو کے معاملے میں یا شیطان اور جنات کے حاوی ہونے کے معاملے میں یا نظر مد کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بسا اوقات انسان گھر کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ بسا اوقات جب ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے جو عام مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے۔ آدمی اس پر صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آدمی اپنی مصیبت سے بہت زیادہ پریشان ہو کر کے جب کسی کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو اسے چند چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ چند چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ جہاں آدمی جب کسی جادو کے علاج کرنے والے کے پاس جب پہنچتا ہے تو اسے خیال رکھے، اگر کوئی علاج کرنے والا اس سے اس کا نام پوچھے یا اس کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھیے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے۔ اگر جادو کا علاج کرنے والا اس سے اس کا کوئی پہنا ہوا کپڑا پوچھے، مثلا تم اپنی بنیان لا کر کے دو، انڈر ویئر لا کر کے دو، یا ٹوپی لا کر کے دو، یا چپل لا کر کے دو، سمجھیے کہ یہ جادوگر ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی علاج کرنے والا کسی خاص قسم کے جانور کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا کالے رنگ کا مرغا لا کر کے دے، فلاں رنگ کی بلی لا کر کے دے، تو سمجھے یہ جادوگر ہے۔ اسی طریقے سے جادو کا علاج کرنے والا اگر کسی کاغذ یا پیپر پر کچھ حروف لکھ کر کے دے
کچھ حروف لکھ کر کے آپ کو دے اور کہے کہ اس کو پانی میں گھول کر کے پی لینا، یا پھر اس کو جلا کر کے اس کا دھواں لے لینا، یا پھر اس کو پانی میں ڈبا کر کے اس کے عرق کو پی لینا، یا پھر کہے کہ اس کو اپنے تکیے میں سی کر کے اس پہ سر رکھ کر کے سو جانا، یا کہیں کہ اس کو تعویذ کی شکل دے دے، تعویذ بنا کر کے اپنے گلے میں کمبر پر یا رٹھے پر باندھ لے، تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن، ایک جادوگر ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر علاج کرنے والا قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کلمات پڑھ رہا ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، تو سمجھیے یہ جادوگر ہے، اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ شیاطین کے ناموں کو پڑھ رہا ہے۔ یہ جادوگر ہے اور اس کے شر سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی علاج کرنے والا آپ کے بتانے سے پہلے آپ کا نام بتائے، آپ کے والد کا نام بتائے، آپ کے گھر کے بارے میں بتائے، آپ کے علاقے کے بارے میں بتائے، یا پھر آپ کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ بتائے، تو سمجھیے یہ جادوگر ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر علاج کرنے والا اگر کوئی دن کو متعین کرتا ہے کہ تم اماوس کے دن آنا، تم فلاں دن آنا جس دن فلاں ستارہ نکلتا ہے، کیونکہ تمہارا نام اس ستارے سے جڑا ہوا ہے، اس دن آنا تو میں علاج کروں گا، تو سمجھے وہ جادوگر ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جادوگروں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جادو زدہ آدمی، کسی پر جادو کیا گیا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، اب وہ جادوگروں کے پاس بھی جا نہیں سکتا، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ ایسا آدمی سب سے پہلے اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کرے، اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنا علاج وہ خود نہیں کر سکتا تو کسی ایسے عالم کو تلاش کرے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہو اور ان سارے عیبوں سے وہ پاک ہوتا ہو۔ یہ جو سارے عیوب جو ابھی بتائے گئے ہیں وہ اس کے اندر نہ پائے جاتے ہوں۔ اگر آدمی خود علاج کرتا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے۔ ام المومنین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، پھر دعا کیا۔ برادران اسلام، یہاں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ابتلا اور آزمائش کے طور پر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ پر جو جادو کیا گیا ہے اس کا اثر ختم نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی کو دعا کرنا بند کر دینا نہیں چاہیے، بلکہ دعا کرتے ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس وقت تک خیر اور بھلائی پر ہے جب تک وہ دعا کرتا رہے گا، وہ خیر اور بھلائی پہ ہے۔ جس دن وہ کہیں کہ جی میں نے بہت دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں فرمائی، تو سمجھیے مصیبت آ چکی ہے، بربادی آ چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دعا کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ خلل ہماری دعاؤں میں ہوتا ہے۔ تو آدمی جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کے جو آداب کتاب اللہ و سنت رسول میں بتائے گئے ہیں، وہ آداب کیا ہیں؟ آدمی جب دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، بڑائی اور کبریائی کو بیان کرے، پھر اللہ کے رسول پر درود پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تضرع یعنی عاجزی و انکساری، گڑ گڑا کر کے رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو دعا سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے دوبارہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ کرے، پھر کثرت سے استغفار پڑھے، کیونکہ استغفار یہ سارے مصیبتوں کا حل ہے، سارے مصیبتوں کی دوا ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پاک نام اسماء اللہ الحسنہ کا وسیلہ لے کر کے آدمی دعا کرے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آئی ہوئی مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو، اور دو باتیں بتا کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد اگر ممکن ہو تو آدمی جس چیز میں جادو کیا گیا ہے، جادوگر نے جس چیز میں جادو کیا ہے اس کو نکال کر کے زائل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ سے کہیں کہ جی فلاں آدمی نے آپ پر جادو کر کے فلاں چیز میں جادو کیا ہے اور وہ جادو کر کے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے، تو آپ اس کو نکال کر کے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کریں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز میں پتہ نہیں چل رہا آدمی کو کہ جادوگر نے کس چیز میں جادو کیا ہے اور جادو کر کے کہاں پر رکھا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کریں؟ دعا کریں، کثرت سے دعا کریں۔
اہل علم کہتے ہیں کہ کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے خواب کے اندر وہ جگہ بتلا دے جہاں پر جادوگر جادو کر کے فلاں جگہ پر اس چیز کو رکھا ہوا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کہیں پر چل کر کے جا رہا ہے، کہیں پر چل کر کے جا رہا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحمت سے اس کو وہ جگہ بتلا دے. یا نہیں تو تیسری صورت جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہیں تو شیطان تو وہ جادوگر جادو کے لیے جس شیطان کو اس نے استعمال کیا ہے وہ شیطان اس کے جسم میں آ کر کے اس سے بات کرے گا اور اس سے وہ جگہ کا مطالبہ کرے کہ وہ جگہ کہاں پر ہے جہاں پر جادوگر جادو کر کے اس کو رکھا ہے. تو وہ جگہ جب بتلائے گا تو اس کو نکال کر کے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرے. لیکن میرے محترم بھائیو، ہر ممکن طریقے سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. جب نکال لیے تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر وہ چیز مل گئی ہے جس میں جادو کیا گیا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جادوگری کے اس عمل کو بہت معمولی سمجھے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمیں باخبر کر دیا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا یہ جو مکر ہے، یہ جو دھوکہ ہے، یہ مکاری ہے، یہ بہت ضعیف چیز ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، مکڑی کے جال کی مانند ایک معمولی سی چیز ہے. آدمی اس کو بڑا نہ سمجھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جیسا بھی جادو کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا یہ عمل بیکار ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آدمی کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرے کہ بیماری بھی اللہ دیا ہے، اب شفا بھی وہی دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی بیماری نہیں دے سکتا اور اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اس کے بعد آدمی قرآن مجید پر مکمل یہ یقین رکھے کہ پورا قرآن اللہ کا یہ پورا کلام شفا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پورے قرآن کو رحمت بنا کر کے نازل فرمایا ہے، پورے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے. پورا قرآن شفا ہے. اس کے بعد آدمی کیا کریں؟ اس کے بعد جس چیز میں جادو کیا گیا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیں اور جس چیز میں جادو کیا گیا ہے وہ اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا. اگر جس چیز میں جادو کیا گیا ہے اگر کوئی وہ پیپر کی شکل میں ہے اور اس میں کچھ حروف لکھے گئے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے پانی میں گھولیں، پانی میں دھوئیں، پانی میں دھو کر کے جو چیز لکھی گئی ہے اس کو پورا مٹانے کی کوشش کریں، پوری طریقے سے مٹا دیں. اور اس کے بعد وہ پانی ایسی جگہ پر لے جا کر کے پھینکیں جہاں سے کسی انسان کا گزر بسر نہیں ہوتا ہو. یا اگر وہ کاغذ کی شکل نہیں ہے، اس میں کچھ لکھا گیا نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے وہ، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ ایسی صورت میں آدمی سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ اس کے اندر کسی قسم کی مہک یا کسی قسم کی بو تو نہیں ہے. اگر مہک اور بو نہیں ہے تو اس چیز کو جلایا جا سکتا ہے. جلا دیں، وہ چیز کو جلا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو جادو کا اثر ہوا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے آدمی یہ چیز یہاں پر اور اس چیز کو انسان اچھی طرح یاد رکھیں کہ آدمی جو یہ عمل کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ پر قرآن مجید کو پڑھ کر کے دم کر لیں، یعنی خصوصیت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر لیں. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جو آدمی یہ جادو کا علاج کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، قرآن کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہو، شرک و بدعت نہ کرتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو. ایسا آدمی ہی یہ جادو کا علاج کرے، ایسا آدمی ہی جادو کا علاج کرے. اس لیے کہ آپ کے تقوی اور آپ کے عقیدے کے مطابق جادو کا جو اثر ہے وہ اثر آپ سے زائل ہو سکتا ہے. جتنا آپ کا تقوی مضبوط ہوگا، جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی جلدی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، آخری ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر وہ کون سی آیتیں ہیں جن کو پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ چند آیتوں کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو پورا قرآن شفا ہے، قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، آدمی کو اس پر یقین رکھنا چاہیے. دوسرا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ،
لوگوں اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر سورۃ البقرہ پڑھ کر کے دم کریں، وہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی کے تعلق سے کہ آیت الکرسی، جو شخص آیت الکرسی کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، صبح پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر شیطان حاوی نہیں ہوتا، شیطان حاوی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے یہ دو آیتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، یہ دو آیتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے، اور اس میں قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے تھکاتے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے، وہاں تک پھیر لیتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، پوری طریقے سے اچھی طریقے سے پھیر لیتے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری صورتیں اس پر پڑھ کر کے دم کرنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جس کو ایسی دعائیں بتلائی گئی ہیں جن دعاؤں کے ذریعے آدمی اپنے اوپر کیے گئے جادو کے اثر کو ختم کروا سکتا ہے یا زائل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی کثرت سے اس دعا کو پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا سکھلائی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مسلمان اس دعا کو، ان دونوں دعاؤں کو صبح و شام تین مرتبہ ضرور پڑھیں، تین مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی وہ پیاری دعا جو ہر بیمار کو یاد ہونا، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا، اللہم رب الناس اذهب الباس واشفیہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کو پڑھ کر کے دم کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام دم کرتے اور یہ پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل نفس ومن کل عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ بتایا گیا جادو زدہ آدمی کے پیٹ میں، معدے میں درد کی شکایت محسوس ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس جگہ پر اسے درد ہو رہا ہے اس جگہ پر وہ اپنا ہاتھ کو رکھے، سر میں درد ہو رہا ہے سر پر ہاتھ رکھے، معدے میں درد ہو رہا ہے معدے پہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو درد ہو رہا ہے وہ درد کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طریقے سے اہل علم نے جو رقیہ شریعہ بنایا ہے، یہ رقیہ شریعہ بھی ایک جادوگر پر پڑھ کر کے دم کریں، یہ بہت زیادہ مفید ہوگا، اور رقیہ شریعہ آپ کو ہر جگہ پر میسر ہے۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ میسر ہے، آپ اس کو نکال کر کے ہمیشہ اس کی پڑھنے کی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، یا جو ہوا ہے وہ اثر زائل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور کے تعلق سے، جو شخص صبح کو 7 اجوا کھجور کھاتا ہے اس پر شیطان حاوی نہیں ہوتا، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور جو شخص شام کو 7 اجوا کھجور کھاتا ہے تو صبح کو کھائے گا شام ہونے تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور جو شام کو 7 کھجور کھائے گا صبح ہونے تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جادو زدہ آدمی کے لیے حجامہ کرانا بھی بہت زیادہ مفید ہے، جس کو کپنگ کہتے ہیں، حجامہ کرانا بھی زیادہ مفید ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاج کے بتلانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپری حصے پر کپنگ کرایا تھا، یعنی حجامہ پچنا لگایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بھی بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ تو برادران اسلام، اگر ایک مسلمان پابندی کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرے،
ان آیات کو پڑھیں، ان احادیث کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں اور ان چیزوں سے بچیں جو چیزیں آپ کے سامنے بتلائی گئی ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر آئی ہوئی یہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جنہیں ہمیں بتانا ضروری سمجھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جادو زدہ مسلمان کی پریشانی کو حل فرمائے، اور اللہ ہمیں ان جادوگروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے ہمیں سچا پکا مسلمان بنا کر کے دنیا میں رکھے، اور جب اللہ وفات بھی عطا فرمائے تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔